مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ 2 جمعوں سے میں اپنے سنی بھائیوں کے سامنے ایسی گفتگو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں دور موجود میں سنی ذہن پر غیر قرآنی غیر اسلامی حملہ ہوا اور سنی ذہن مسموم ہوا، اور سنی ذہن کی نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹی اور وہ مشاجرات صحابہ پر جا کر ٹک گئی۔ حالانکہ مشاجرات صحابہ نہ دین ہے، نہ دین کی بنیاد ہے، نہ دین کے لیے کوئی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آج میں چاہوں گا اپنے اس سلسلے کی اس نشست کو آخری نشست ہی رکھوں اور آج اشاروں میں بات کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹوں۔ پھر کبھی اللہ رب العالمین نے موقع دیا اور ضرورت محسوس ہوئی تو ہم باتوں کو دہرا لیں گے، لیکن آج جتنی بھی گفتگو میں اپنے دوستوں کے سامنے رکھوں گا وہ اشارات پر مبنی ہوگی۔ ہمارے شیعہ دوست صحابہ پر ایک اعتراض رکھ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تجہیز اور تکفین کو چھوڑ کر وہ خلافت کی فکر میں لگے رہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، نبی علیہ السلام کا انتقال پیر کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہوا، اور نبی علیہ السلام کی جو تدفین ہوئی ہے وہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات۔ ان 30-32 گھنٹوں میں وہ کون سا دورانیہ تھا کہ جب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی تجہیز اور تکفین کو چھوڑ کر خلافت کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر نے صحابہ پر قیامت بپا کر دی تھی۔ ہر ایک غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بیٹھا ہوا، کوئی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، بہت سارے صحابہ مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گردا گرد، اور انصار کی چوپالوں میں انصار اپنے اپنے طور پر غم سے نڈھال بیٹھے ہوئے ہیں، جسے ہم بیٹھک کہتے ہیں۔ انہی انصاری چوپالوں میں سے ایک چوپال تھی ثقیفہ بنی ساعدہ۔ وہاں سے خبر لانے والے نے سینئر صحابہ کو خبر دی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ وہاں نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچیں، نبی علیہ السلام کی تدفین نہیں ہوئی اور انصار کی چوپالوں میں سے ایک چوپال میں یہ بحث چھڑ چکی ہے۔ سینئر صحابہ، موسٹ سینئر صحابہ، یہ اٹھے ہیں خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، جم غفیر لے کر نہیں گئے، خاموشی کے ساتھ یہ گئے ہیں۔ انہوں نے سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھا لیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے معاملے کی حساسیت اور نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے وہیں ثقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور خلافت کی بیعت ان کے ہاتھ پر کر لی۔ عمر بن خطاب نے اپنے زمانے خلافت میں باقاعدہ اس کی وجہ بتائی تھی، بخاری میں روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں تقطع الاعناق الیہ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ میں اگر کوئی ایسی شخصیت تھے جن پر تمام صحابہ متفق ہو سکتے تھے تو وہ صرف ایک تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے میں نے بغیر کسی کے پوچھے، بغیر کسی مشورے کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر منگل کی صبح تمام صحابہ نے بیعت کی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تجہیز و تکفین میں لگے ہوئے تھے، صحابہ خلافت میں لگے ہوئے تھے، یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہے اور تاریخی مغالطہ ہے جو ہم سنی مسلمانوں کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب تاریخ میں اتریں آپ کو معلوم چلے گا بھئی تجہیز و تکفین ہوئی کہاں ہے؟ حجرہ عائشہ میں، جو مسجد نبوی کے ساتھ ہے، اور اس حجرہ عائشہ میں علی بھی ہے، عباس بھی ہیں، فضل بن عباس بھی ہیں، قسم بن عباس بھی ہیں، اسامہ بن زید بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام شقران وہ بھی موجود ہیں، پھر اوس بن مولا انصار میں سے ایک نمائندہ باقاعدہ لیا گیا ہے، پھر حجرہ عائشہ میں جس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تیار کی ہے وہ بھی ایک انصاری ہے، ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب 30-32 گھنٹے میں سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سا وقت تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر صحابہ کرام خلافت کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ پھر ہمارے شیعہ دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کرتے ہیں فدق کا حوالہ دے کر کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کا حق غصب کر لیا۔ یہاں دوستوں غور کرنے والی بات یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق غصب نہیں کیا تھا، بلکہ جب سیدہ نے فدق کا مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ان کے سامنے رکھی تھی۔ تو اب معاملہ کیا بن گیا؟ استدلالی، اور استدلالی بات ہمیشہ علمی اختلاف ہوتا ہے۔ جہاں دلیل نہ ہو وہاں جھگڑا ہوتا ہے، جہاں دلیل ہو وہاں اختلاف ہمیشہ علمی ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر سیدہ کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ رد کیا تھا تو دلیل کی بنیاد پر رد کیا تھا۔ اب یہاں پوری تاریخ میں اتریں آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ آئے ہیں خالی ہاتھ ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معیشت کا ذریعہ بنا ہے وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مال فے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسٹڈی میں دے دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قرآنی احکامات کی روشنی میں مدینہ منورہ میں بنی نذیر کے چھوڑے ہوئے باغوں میں سے کچھ نخلستان لے لیے تھے، فدق اور خیبر کی زمین کا کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آمدنی سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ جو بچ جاتا تھا وہ قرابت داروں میں اور دیگر لوگوں میں اللہ کے رسول تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ یہی ہے وہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد جب سیدہ ابو بکر صدیق کے پاس آئی ہیں، اللہ کے رسول کے چچا عباس ابو بکر صدیق کے پاس آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا، بخاری مسلم موطا امام مالک مسند احمد کی روایات موجود ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا فهو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پبلک پراپرٹی ہوا کرتا ہے، وہ خاندان کی میراث نہیں ہوا کرتی۔ ہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھا سکتے ہیں، اپنی ضروریات جس طرح اللہ کے رسول کی زندگی میں پوری کرتے تھے اب بھی پوری کر سکتے ہیں۔ پھر دوستو ان روایات کے راوی تنہا ابو بکر اور عمر نہیں ہیں، جب روایات کا ہم مطالعہ کریں گے تو ان روایات کے راویوں میں آپ کو نام ملے گا علی کا، عباس کا، عبد الرحمن بن عوف کا، سعد بن ابی وقاص کا، طلحہ کا، زبیر کا، عثمان کا، ابو ہریرہ کا اور ازواج مطہرات کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کا نام ملے گا۔ ان سب راویوں سے اس معنی کی روایات موجود ہیں۔ پھر آگے بڑھیں آپ،
ترمذی اور مسند احمد میں جو الفاظ ہیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ یعنی جب مالکانہ حقوق تسلیم نہیں کیے، نہ سیدہ کے مالکانہ حقوق تسلیم کیے، نہ چچا عباس کے مالکانہ حقوق تسلیم کیے، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ وَلَكِنْ أَعُولُ مَنْ كَانَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم يَعُولُهُ۔ ہاں نبی علیہ السلام اس پبلک پراپرٹی سے جن جن لوگوں کی عیالداری کرتے تھے، جن جن لوگوں کی کفالت کرتے تھے، میں بھی کفالت کروں گا۔ وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ، اور اللہ کے رسول اپنی زندگی میں جن جن لوگوں پر اس پبلک پراپرٹی سے خرچ کیا کرتے تھے، میں بھی اللہ کے رسول کے بعد اس پبلک پراپرٹی سے ان لوگوں پر خرچ کروں گا۔ اس سے بھی آگے بڑھیں، اگر یہ فدق سیدہ کے نام لکھ دیا گیا تھا نا، تو سوال صرف اتنا سا ہے، چوتھے خلیفہ راشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال متفقہ طور پر خلیفہ رہے، انہوں نے اپنی خلافت میں ورثاء کے درمیان فدق کی زمین کو تقسیم کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے 5 سالہ دور خلافت میں اس کو وقف فی سبیل اللہ کیوں رکھا، جس طرح کہ اس سے پہلے خلفائے ثلاثہ باغ فدق کو وقف فی سبیل اللہ رکھ چھوڑے تھے۔ آگے بڑھیں، ہمارے شیعہ دوست ابوبکر صدیق کے بعد پھر سوال اٹھا دیتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جناب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بعد وصی رسول علی کو بنانے والے تھے، خلیفہ بلا فصل علی کو بنانے والے تھے، علی کی امامت کا اعلان کرنے والے تھے، لیکن رکاوٹ کون بنے؟ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری مسلم مسند احمد میں ابن عباس کے حوالے سے بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن ہے، نبی علیہ السلام پر بیماری کا شدید حملہ ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں جو لوگ اس وقت موجود تھے انہیں محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے آپ کا، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ مجھے لکھنے کا سامان لا دو، میں تمہیں کچھ ایسی وصیت لکھ کر دے دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حجرہ عائشہ میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاندیدہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام امت کے لیے پریشان ہے۔ یاد رکھیے جن لوگوں کی نبوت اور رسالت پر گہری نظر ہے، انہیں اچھے طریقے سے علم ہے، کبھی بھی نبی اور رسول اپنی خاندان کی فکر نہیں کرتا، اپنی نسل کی، اپنی قوم کی فکر نہیں کرتا، اسے فکر ہوتی ہے اپنی امت کی۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو اس وقت فکر کس کی لگی ہوئی ہے؟ امت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید بیماری کی حالت میں بھی امت کی فکر میں کھوئے ہوئے ہیں، اور لکھنے کا سامان منگوا رہے ہیں، رہنے دو، انہیں مزید تکلیف نہ دو، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی کتاب موجود ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے امت کے ہاتھ میں پورا دین دے کر گئے ہیں۔ یہ وہ بات جو عمر بن خطاب نے کہی، ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ مختلف ہو گئے کہ جناب لکھنے کا سامان آپ کو لا کر دیا جائے نہ دیا جائے، آپ نے کہا ضرور نہیں، بھائی سب میرے پاس سے اٹھ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اب قابل توجہ دوست بات یہ ہے، نبی علیہ السلام پر بیماری کا شدید حملہ ہوا کب؟ جمعرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 4 دن بعد ہوا ہے، پیر کو، عصر اور مغرب کے درمیان۔ آپ اترے روایات میں، آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، نبی علیہ السلام ان 4 دنوں میں یکساں طور پر بیماری کی حالت میں نہیں رہے، بلکہ کچھ افاقہ آپ نے اس دوران محسوس کیا ہے۔ آپ آئے ہیں مسجد نبوی، آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں، آپ نے صحابہ سے خطاب کیا ہے۔ اب ان 4 دنوں میں جب اللہ کے رسول مسجد نبوی بھی آ رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر صحابہ سے خطاب بھی کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کو اگر کوئی وصیت کرنا ہوتی
امامت کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے، تو اللہ کے رسول منہ زبانی بھی کر سکتے تھے نا ان 4 دنوں کے اندر، کوئی وصیت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اندیشہ تھا کہ اللہ کے رسول شدید بیماری کی وجہ سے امت کی فکر میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ اندیشہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ چلیں مستند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کریں نا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، آپ نے مجھے حکم دیا ان آتی ہی بطبق، میں کوئی شانے کی ہڈی وغیرہ لے کر آ جاؤں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایسی تھی، مجھے ڈر محسوس ہوا، فخشیت ان تفوتنی نفس، میں شانے کی ہڈی تلاش کرتا رہ جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، انی احفظ، جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں یاد کر لوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو وصیت کی تھی، کس کو کی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہ تھی اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میں امت کے لیے نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، نماز کی پابندی کرنی ہے میرے بعد، زکوٰۃ صاحب استطاعت نے دینی ہے، اور اگر تمہارے ماتحت کام کرنے والے لوڈی غلام ہیں ان کا پورا پورا خیال رکھنا۔ آگے بڑھے نا، یہاں میں آیت مباہلہ بھی آپ کو سمجھا دوں، لیکن آیت مباہلہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، میں نے اب سے 2 جمعے پہلے آپ سے کہا تھا دین پر اصل حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ قرآن کی۔ اسلام پر اصل حاکمیت کس کی ہے؟ قرآن کی۔ جب تک دین پر قرآن کی حاکمیت قائم نہیں کریں گے، جب تک آپ حدیث رسول کو قرآن کی روشنی میں نہیں لیں گے، جب تک آپ حدیث رسول کو کوئی مفہوم قرآن کی روشنی میں نہیں پہنائیں گے، تب تک تاریخ آپ قرآن کی مطابقت میں نہیں لیں گے، اسی طرح بھول بھلیوں کا شکار رہیں گے۔ رسول کا دین الگ ہوگا اور ہم مشاجرات صحابہ میں دین تلاش کر رہے ہوں گے۔ آج جتنے بھی مشہور ہونے کے لیے لوگ مشاجرات صحابہ کا سہارا لیتے ہیں، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہہ سکیں گے، چونکہ قرآن کی پکار کچھ اور ہے، محمد الرسول اللہ کی کا پیغام کچھ اور ہے، اور وہاں میں مشاجرات صحابہ میں الجھایا ہوا ہے۔ آیت مباہلہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس آیت نمبر 61 کو سیاق و سباق میں سمجھیے گا۔ یہ آیت نمبر 61 رکوع نمبر 6 میں آئی ہے، تو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا رکوع نمبر 5 کا بھی، اور آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا رکوع نمبر 7 کا بھی۔ ہے کیا مسئلہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نجران کے نصارہ سے مجادلہ حسن کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں، مباحثہ ہو رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈائلاگ میں، اس مجادلے میں، اس مباحثے میں آیات الہیہ کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موضوعاتی پیدائش کو ثابت کرتے ہیں، وحی الہیہ کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حصی معجزات کو پیش کرتے ہیں، اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو پیش کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ نجران کے عیسائی لاجواب ہو چکے ہیں، یعنی کلیسا مذہب پر خاموشی طاری ہے، مذہب عیسائیت عقل اور استدلال کی دنیا میں مسکت ہو چکا ہے، اس کے پاس اب کوئی دلیل باقی نہیں رہی۔ اچھا، بحث تب تک ہوتی ہے جب تک عقل اور استدلال کا مرحلہ ہو۔ جہاں عقل اور استدلال کا مرحلہ ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے فریق مخالف صرف ضد کی وجہ سے نہیں مان رہا، صرف مخالفت کی وجہ سے نہیں مان رہا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم آ جانے کے بعد، علم کیا ہے؟ وحی الہی۔ علم کیا ہے؟ علم الہی۔
اے محترم، علم الہی واضح ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ صرف آپ سے جھگڑ رہے ہیں، جو صرف آپ سے بحث کر رہے ہیں، ان کے پاس نہ عقل ہے نہ ان کے پاس استدلال ہے، فقل، تو اے رسول انہیں مباہلے کا چیلنج دے دیں آپ، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ الکاذبین۔ بھئی ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم ترجمے پہ غور کیجئے گا آپ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم خود آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ جو لوگ نظم قرآن سے واقف ہیں، جو لوگ ربط قرآن سے واقف ہیں، جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں سارے صیغے کیا ہیں؟ جمع کے۔ ایک صیغہ بھی واحد کا نہیں ہے، ایک صیغہ بھی تثنیہ کا نہیں ہے، سارے صیغے جمع کے ہیں، اور عربی میں جمع ایک اور دو کو نہیں کہتے، تین کو کہتے ہیں، یعنی عربی میں جو جمع شروع ہوتی ہے وہ تین سے ہوتی ہے، سارے جمع کے صیغے ہیں۔ اور یہاں دوستو، میں نے آپ سے کہا، نبی اپنے خاندان کا وکیل نہیں ہوتا، نبی امت کا وکیل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نجران کے نصارہ کو جو مباہلے کا چیلنج دیا تھا، وہ نسلی بنیاد پر نہیں دیا تھا، وہ خاندانی بنیاد پر نہیں دیا تھا، بلکہ وہ مذہبی بنیاد پر دیا تھا۔ یعنی ایک مذہب مذہب اسلام ہے، دوسرا مذہب مذہب عیسائیت ہے، آؤ میدان میں مباہلہ کرتے ہیں، دونوں مذہبوں میں سے کون سا مذہب برحق ہے، کون سا مذہب ہے جو باطل ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو مباہلہ کیا ہے وہ خاندانی بنیاد پر نہیں کیا، مذہبی بنیاد پر کیا ہے۔ اب بعض دوستوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا، اور آنا چاہیے، کہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ السلام پر آیت مباہلہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے فاطمہ، علی، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو بلایا، اور پھر اللہ سے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔ میں نے آپ سے کہا قرآن میں اتریں، قرآن کی حاکمیت کو قائم کریں۔ اللہ کی قسم، جب قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کا آپ مطالعہ کریں گے، سیاق و سباق میں رہ کر، خدا کی قسم اس آیت کی کوئی گنجائش نہیں ملے گی آپ کو، کہیں فٹی نہیں بیٹھے گی، کسی آیت سے، کسی لفظ سے اس حدیث کا ربط نہیں ملے گا، سوائے اس کے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مباہلے کے چیلنج کو اگر نصارہ قبول کر لیتے، ایکسپٹ کر لیتے، تو نبی علیہ السلام جب اپنے لوگوں کو لے کر نکلتے تو ان میں علی، حسن، حسین، فاطمہ وہ بھی شامل ہوتے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی لے نہیں سکتے آپ۔ اب جب دین پر قرآن کی حاکمیت آپ قائم کریں گے تو اللہ کی قسم حدیث ثقلین بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ وہ ساری روایتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر پیش کر کے سنی ذہن کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے دماغ حاضر رکھیں آپ۔ اب حدیث ثقلین جو مسلم کے اندر ہے، جس کے راوی زید بن ارقم ہے، لیکن حدیث ثقلین اس وقت آپ کو صحیح معنی میں سمجھ میں آئے گی جب آپ کو معلوم ہو عربی لغت اور قرآن کا نص اس بات پر دو ٹوک ہیں، اس بات میں واضح ہیں، اہل بیت اصل میں ازواج مطہرات ہیں، عربی لغت کے حساب سے، قرآنی نصوص کے اعتبار سے اصل اہل بیت کون ہیں؟ ازواج رسول۔ ہاں پھر اہل بیت کا توسیعی مفہوم، اس کے اندر آل علی بھی ہیں، آل جعفر بھی ہیں، آل عقیل بھی ہیں، آل عباس بھی ہیں، سب شامل ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا قرآن میں 3 مواقع ہیں جہاں اہل بیت کا لفظ آیا ہے، اور تینوں جگہ بیویوں کے لیے آیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 73 ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ، ان کے لیے اہل بیت کا لفظ آیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 12 موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے اہل بیت کا لفظ آیا۔
سورہ احزاب آیت نمبر 33، وہاں نبی علیہ السلام کی ازواج کے لیے اہل بیت کا لفظ آیا، اور پھر کہا گیا انما یرید اللہ لیطہرکم بی ویذھب عنکم رجز الشیطان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، اللہ رب العالمین تم سے اخلاقی گندگی مٹانا چاہتا ہے، تمہیں پاکیزہ تر بنانا چاہتا ہے۔ اب جب عربی لغت اور قرآنی نصوص کی روشنی میں ثابت ہے کہ اصل اہل بیت کون ہیں؟ ازواج رسول۔ اب آئیں آپ حدیث ثقلین کی طرف۔ زید بن ارقم کہتے ہیں یاد رکھیے یہ موقع حجۃ الوداع کا نہیں ہے، حجۃ الوداع سے واپسی کا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع سے واپسی کا موقع ہے۔ حج جب ختم ہوا صحابہ منتشر ہو چکے تھے، اب اللہ کے رسول کے ساتھ سینکڑوں تھے یا ہزاروں تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چشمے پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا ہے، اور وہاں اللہ کے رسول نے کہا ایھا الناس لوگو انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، کبھی بھی خالق کی طرف سے پیغام اجل آ سکتا ہے اور میں پیغام اجل پر لبیک کہہ کر جا سکتا ہوں۔ انا تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوستو ہم مسلمان ہیں یار، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دماغ لڑائیں، رسول نے دو بھاری چیزیں چھوڑی، آپ نے ایک بھاری چیز چھوڑی ہے دین کی حجت کے طور پر، اور دوسری بھاری چیز چھوڑی ہے اپنی عزت کے طور پر۔ جو چیز اللہ کے رسول نے دین کی حجت کے طور پر چھوڑی ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ ایک ایک لفظ پر غور کریں، ہمارے ہاں ساری بحث اہل بیت پر ہوتی ہے، اور رسول نے جو سب سے پہلے چیز چھوڑی، جس کے لیے رسول نے کیا الفاظ کہے، آپ نے کہا اولہما کتاب اللہ، سب سے بھاری چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اسی میں زندگی کی روشنی ہے، اسی میں زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، اس کے ساتھ جڑے رہو۔ راوی کہتا ہے فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب اللہ کی طرف ترغیب دلائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب اللہ کے حوالے سے اپنے صحابہ کو ابھارا اور آمادہ کیا۔ اور دوسری بھاری چیز جو اللہ کے رسول نے دین کی حجت کی حیثیت سے نہیں چھوڑی بلکہ صرف اپنی عزت کی حیثیت سے چھوڑی ہے، وہ کیا ہے؟ اہل بیتی۔ اور بعض روایت میں الفاظ ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں۔ اور آپ کے اصل اہل بیت کون ہیں؟ ازواج النبی، جو کہ اللہ کے رسول نے انہیں ہماری ماؤں کی حیثیت سے چھوڑا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہمارے درمیان ازواج مطہرات کو اس لیے چھوڑا تھا رسول کے بعد رسول کا پیغام گھر گھر تک پہنچا سکے، ایک ایک تک پہنچا سکے۔ اترے تو صحیح آپ روایات کے اندر، صحابہ کو جب مسئلہ ہوا، صحابہ کو جب اشکال ہوا، صحابہ کے درمیان جب اختلاف ہوا، فہم کا جب مسئلہ کھڑا ہوا، صحابہ کرام نے رجوع کیا ہے اللہ کے رسول کے ازواج کی طرف۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی عزت کی حیثیت سے اپنی ازواج کو ہمارے درمیان چھوڑا تھا، وہ مائیں ہیں۔ ہاں پھر آپ توسیعی مفہوم میں اہل بیت کے لفظ میں آل علی کو شامل کر لیں، آل عقیل کو شامل کر لیں، آل جعفر کو شامل کر لیں، آل عباس کو شامل کر لیں، لیکن اس کا معنی و مطلب کیا ہوگا کہ میرے سے تعلق رکھتے ہوئے لوگوں کو نہ مقام میں بڑھانا ہے نہ ان کا مقام گرانا ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ قرآن کا نص اس بات پر گواہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 کا مطالعہ کریں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے رسول اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیں۔ اب ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہاں بنات کہا گیا ہے
عام مسلمان لڑکیوں کو، استغفر اللہ، اگر بنات میں عام مسلمان خواتین آ گئی تو بنات کے بعد وہ نساء المومنین کیوں ہیں؟ وہ تو لفظ بیکار ہو گیا نا۔ قرآن کو آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ قرآن بلاغت کا شاہکار ہے، قرآن فصاحت کا دریا ہے۔ اگر بنات سے مراد عام خواتین آ چکی ہیں تو پھر نساء المومنین کا لفظ آگے کیوں آ رہا ہے؟ چلیں آپ سنی تاریخ میں اتریں۔ آپ نبی علیہ السلام کے سب سے قدیم سیرت نگار ہیں محمد بن اسحاق، ان کی اٹھائیں سیرت ابن ہشام، ابن جریر کی تاریخ طبری، ابن سعد ان کی طبقات ابن سعد، ابن عبد البر کتاب الاستیعاب، ابو جعفر محمد بن حبیب کتاب المحبر، ان تمام سنی کتابوں کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سنی مسلمانوں سوچے تو صحیح، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر، ان کا نام استعمال کر کے دین محمدی سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ اور صرف سنی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے، اہل تشیع کی معتبر کتابیں اٹھائیں، جس طرح ہمارے ہاں سیاستہ ہیں، ان کے ہاں اصول 4 ہیں، اصول کافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، من لا یحضر الفقیہ، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، فروع کافی، رجال کشی، حیات القلوب، تذکرۃ المعصومین۔ ان تمام کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں ثابت ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد تاریخی طور پر ثابت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 نکاح کیے ہیں، جن سے 18 بیٹے، 3 کے نام ابو بکر، عمر اور علی، اور ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے جناب ناراضگی تھی۔ تاریخی طور پر ثابت ہے، بخاری کی روایت سے ثابت ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حسن اور حسین کی بہن، نبی علیہ السلام کی نواسی ام کلثوم، ان کا نکاح خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم عمر بن خطاب سے ہوا۔ اٹھائیں ابن جریر کی تاریخ طبری، ابن حبان کی کتاب الثقات، ابن قتیبہ کی کتاب، آپ کو معلوم چلے گا ہمارے ہاں یہ سب چیزیں رد کر دیا دی، پس پٹ ڈال دی جاتی ہیں۔ ایک بات کہوں دوستو، دین کی بنیاد ہے توحید اور رسول کی رسالت پر۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ ان 5 ستونوں میں سے پہلا ستون کیا ہے؟ توحید اور رسالت کا۔ لہذا سنی مسلمانوں کو چاہیے وہ نہ اپنے آپ کو شیعان علی بنائے، نہ اپنے آپ کو شیعان معاویہ بنائے، نہ شیعان حسین بنائے، نہ شیعان یزید بنائے۔ ہم تمام مسلمان شیعان دین محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہم اگر گروہ ہیں، ہم اگر امت ہیں، ہم اگر ملت ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشاجرات صحابہ میں الجھا دیا دوست ہمیں۔ اللہ کے بندو، صحابہ انسان تھے، صحابہ بشر تھے، ان سے چھوٹی غلطی ہوئی ہو، ان سے بڑی غلطی ہوئی ہو، اگر ان کی کوئی غلطی قابل مواخذہ ہے تو مواخذہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کر لے گا۔ ہمیں یہاں الجھایا ہوا ہے۔ لیکن میں صحابہ کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے شاگردوں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی بات زبان سے نکالتے ہوئے خدا کا ڈر تو رکھے اپنے اندر۔
الفاظ نپے تلے ہونے چاہیے، رویہ بڑا محتاط ہونا چاہیے، لہجہ بڑا نرم ہونا چاہیے. لیکن افسوس ان سنی علماء پر کہ جب صحابہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تاریخ کے رتب و یابس کی روشنی میں، وہ زبان تان دراز کرتے ہیں صحابہ پر. صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، چاہے اسے اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنے کا موقع کم ملا، سیکھنے کا موقع کم ملا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، پھر اسی بیعت پر دنیا سے رخصت ہو گیا. وہ صحابی ہے. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو جماعت انہوں نے تیار کی وہ آپس میں نرم ہے، کفار کے لیے سخت ہے. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے، اٹھائیں آپ سورہ توبہ آیت نمبر 100. یاد رکھیں سورہ توبہ فتح مکہ کے سال کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہاں رب العالمین صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. وہ انصار، وہ مہاجرین جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی طرف یا اسلام کی پکار پر لبیک کہی. اس کے بعد وہ صحابہ جو ان سابقین اولین کے بعد آئے، چاہے صحابہ سابقین الاولین ہو، چاہے صحابہ سابقین اولین نہ ہو، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی یا اللہ سے راضی. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اپنی حیثیت کو تو سامنے رکھیں، اپنی اوقات کو تو نہ بھولیں. رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں دوستو نرم الفاظ، نرم رویہ، نرم لہجہ. میں آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ دوں، کیا گزرے گی آپ پر؟ دنیا کے تمام قوانین نے عزت و ناموس کے لیے قوانین بنائے ہیں نا، اپنی حیثیت عرفی کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے ہیں. افسوس ہے آپ کی عزت پہ حملہ نہیں کر سکتا میں، لیکن صحابہ کی عزت پر جو چاہے حملہ کر دے. اسی لیے شاید رسول نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے باپ میرے صحابہ کو غلط الفاظ سے یاد نہ کرنا. رسول نے کہا تھا صحابہ کے بارے میں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا ڈر رکھنا. کہا جاتا ہے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بنو امیہ کے لوگ وہ منبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے تعلق رکھتے ہوئے لوگوں پر سب و شتم کرتے تھے. دماغ حاضر رکھیں دوست آپ، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ رب العالمین مجھے موقع دے کہ میں آپ کے دل میں اتار سکوں کہ جناب سب و شتم ہوتا تھا. دوستو ہم مسلمان ہیں، ہماری سوچ ہمیشہ مثبت ہونا چاہیے، پوزیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے ہماری، خاص کر صحابہ کے بارے میں. اس میں کوئی شک نہیں، سب و شتم، لعن طعن یہ گالی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ مثبت سوچ لے کر عربی لغت میں اتریں گے تو سب شتم اور لعن کا معنی ناروا تنقید بھی ہوتا ہے، اپنے مخالف کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے. تو آپ صحابہ کے بارے میں انتہائی معنی، غلط معنی کیوں لیتے ہیں جب لغت اجازت دیتی ہے کہ سب شتم و لعن کا معنی ناروا تنقید ہو سکتا ہے؟ سیاسی اختلاف یا مخالفین کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں لے لیتے آپ؟ پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں البدایہ والنہایہ اٹھائیں آپ. اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں بنو امیہ کے ممبر و محراب سے
علی اور ان سے تعلق رکھتے ہوئے لوگوں پر جو تنقید ہوتی تھی وہ سیاسی ہوتی تھی. یہ ایسی تنقید تھی کہ آج ہر امام بارگاہ کے منبر سے ہر ذاکر 3 خلفاء کی سیاسی پالیسی سے اختلاف بیان کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کون سی امام بارگاہ ہے؟ امام بارگاہ کا کون سا منبر ہے؟ منبر پر بیٹھا ہوا کون سا ذاکر ہے جو شیخین ابو بکر عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر سیاسی تنقید نہ کرتا ہو؟ اسی طرح کی تنقید بنو امیہ کے دور میں ان کے ممبر و محراب سے ہوتی ہوگی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں البدایہ والنہایہ اٹھایا آپ. ثابت ہے حسن، حسین، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس اور دیگر لوگ معاویہ اور یزید سے سالانہ وظائف لیتے تھے. کیوں لیتے تھے؟ اگر سب و شتم ہو رہا تھا. تاریخی طور پہ ثابت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ جب شام جاتے یزید کے پاس ٹھہرتے تھے. تاریخی طور پہ ثابت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے زین العابدین یزید کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. کیوں ثابت ہے یہ سب کچھ؟ اور پھر اگر آپ سب شتم، ناراض نہیں ہوئیے گا آپ دوست، بات مکمل کرنا چاہتا ہوں نا، 2-4 منٹ مجھے دے دیجیے گا، برداشت کر لیجیے گا معذرت اللہ کی رضا کے لیے. میں یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں کہ سب شتم اور لعن کا معنی گالی دینا نہیں ہے، بلکہ یہاں سیاسی اختلاف ہے، ناروا تنقید ہے. اگر آپ سب شتم اور لعن کا معنی گالی دینا لیتے ہیں تو یاد رکھیے تاریخی طور پر ثابت ہے گالی دینا یہ دور ملوکیت سے اس کا آغاز نہیں ہوا، خلافت راشدہ سے اس کا آغاز ہوا ہے. اٹھائیں ابن جریر کی تاریخ طبری، اٹھائیں ابن اسیر کی الکامل، اٹھائیں ابن خلدون کا مقدمہ ابن خلدون اور ابن شیبہ کی مصنف ابن ابی شیبہ. وہاں موجود ہے فجر کی نماز میں علی رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ اور عمر بن عاص کا نام لے کر لعن طعن کرتے تھے نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے. معاویہ کو معلوم چلا اگلے دن، انہوں نے بھی جواب غزل کے تحت فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے علی، حسن، حسین، ابن عباس، اشتر، ان سب پر لعن طعن کی. اگر لعن سب شتم کا معنی گالی دینا ہے تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حدیث کو بھی لیں، قرآن کی روشنی میں لیں، تاریخ بھی لیں، قرآن کی مطابقت میں لیں، ورنہ اسی اندھیرے میں ہم بھٹکتے رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے. وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت پیش کی جاتی ہے تقتل فئۃ الباغیہ، اس پر لازمی گفتگو کرتا. وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے ضعیف ترین روایت اور درایت محدثانہ اصولوں پر پوری نہیں اترتی. انا مدینۃ العلم، اللہ کے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جس نے علم کے شہر میں آنا ہو وہ علی سے ہو کر آئے. اگر بات یہی ہے، یہ روایت ترمذی میں ہے، یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے، اگر بات یہی ہے رسول سے سیکھنے کے لیے کس سے ہو کر آنا ہے؟ علی سے. تو پھر ہزاروں حدیثیں موجود ہیں ترمذی مستدرک حاکم میں جس کے راوی علی نہیں ہیں. خود امام حاکم نے، امام ترمذی نے ہزاروں حدیثیں اپنی کتابوں میں علی کے نام کے بغیر ذکر کی ہے. کیوں؟ اگر علی سے علم حاصل کر کے ہی آگے آنا ہے تو باقی صحابہ رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل کر کے محدثین تک منتقل کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.